Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. This is me Aisha Sajjad and hope you all are doing well. تو ابھی میں یہاں پہ کر رہی ہوں افطاری کی تیاری. تو اس کے یہاں پہ میں نے کچھ کلپس وغیرہ لیے ہیں، میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ساتھ ہی آج میں آپ سے ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی اسپریچول ٹائپ ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں. آپ سب جانتے ہیں رمضان ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رمضان جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے. رمضان کے بس اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، کچھ ہی مبارک گھڑیاں رہ گئی ہیں اور پھر یہ ہم سے پورے 11 مہینے کے لیے جدا ہو جائے گا. یہ مہینہ ایک ایسا ہوتا ہے ماشاء اللہ سے، اس مہینے میں ہر طرف رونق ہوتی ہے. مسجدیں ہماری ماشاء اللہ سے، وہ رونق مسجدوں میں پورا سال نہیں ہوتی ہے جو رمضانوں میں ہوتی ہے. جبکہ ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ کوتاہیاں کر جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، وہ عبادت نہیں کرتے، اس طریقے سے اپنے رب کو خوش نہیں کرتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم فرض عبادتیں نہیں کرتے تو باقی جو اور عبادتیں ہیں وہ کہاں سے کریں گے. رمضان ابھی پوری طرح سے ختم ہوا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب وہ اپنے اینڈ کی طرف ہے اور یہ مبارک مہینہ بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہونے پر ہے اور ہم نے اس میں کچھ خاص عبادت نہیں کری ہے. اور بس ہم لوگوں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ پاک اسے قبول کرے اور اینڈ میں بھی ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے. تو ایک بار آپ سب لوگ آمین بول دیں. اور شاید یہی وہ وقت ہے جب ہم رک کر خود سے ایک سوال پوچھیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے بعد بھی ہم ایسے ہی ہوں گے؟ کیا ہم اپنی وہی پرانی روٹین میں واپس آ جائیں گے؟ کیا ہم اپنی وہی عادتیں اپنا لیں گے، وہی لاپرواہی والی زندگی جینے لگیں گے، یا پھر رمضان نے ہمارے اندر کچھ بدل دیا ہے؟ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ایسی ٹریننگ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، بھوکا رہے، صبر کیا، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور قرآن پاک کے ذریعے اپنی روح کو سکون دیا. آخری عشرے کی طاق راتوں میں بے شمار عبادتیں کی، جو ہو سکتا تھا وہ سب کیا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. لیکن دوستو، اصل سوال اب شروع ہوتا ہے، کیا یہ صرف رمضان تک ہی لمیٹڈ رہ گیا؟ اکثر ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہم ہر چیز پرفیکٹ کرنے لگتے ہیں، ساری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے پورے روزے رکھتے ہیں، سحر افطاری کی رونقیں لذتیں حاصل کرتے ہیں. اور رمضانوں میں تو ہم ایکسٹرا عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. پورے سال جو لوگ قرآن کریم کھول کے نہیں دیکھتے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور بھی بہت سی بے شمار عبادتیں کرتے ہیں. لیکن یہ سب صرف رمضان کے حد تک ہی ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہر چیز پرفیکٹ ہمیں رمضان میں ہی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم دھیرے دھیرے واپس اپنی زندگی کی اسی روٹین میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اور پھر جب اگلا رمضان آتا ہے ہم پھر سے یہی سب کچھ کرتے ہیں. ہم رمضان آنے کا انتظار کرتے ہیں نیک کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ایون کہ ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، جو مسلمانوں پہ فرض کر دیا گیا اس چیز کے لیے بھی ہم پورے 11 مہینے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن ایک مومن کی زندگی صرف رمضان تک محدود نہیں ہوتی، اس کی عبادت، اس کا اللہ سے کنیکشن ہر دن، ہر مہینہ، ہر وقت ہوتا ہے. اس لیے آج ابھی اور اسی وقت ہمیں ایک چھوٹی سی پلاننگ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ایسی پلاننگ ہو جو بھلے سے پرفیکٹ نہ ہو، لیکن ہم اگر نیت کر لیں کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے تو شاید اس سے ہماری زندگی بدل جائے اور ہم رمضان کے بعد بھی اپنی عبادتوں کو کنٹینیو رکھیں. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ صرف ہم رمضان میں ہی پرفیکٹ نہ بنیں، صرف رمضان میں ہی ویسے نہ بنیں
جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اگر ہم پورے 12 مہینے رمضان کے علاوہ کے بھی 11 مہینے ہم اسی طرح عبادت کریں گے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ عبادت کریں، پوری پوری رات جاگ کے عبادت کریں، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکے، جتنی ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. یہی عبادتیں جو ہماری پوری زندگی بدل دیتی ہیں، ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی عادت ہی تو بدلنی ہے، اور آپ نے صرف کچھ چیزیں جو اپنانی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے. لازمی. لوگ اکثر ظہر، عصر اور مغرب تو پڑھ لیتے ہیں، مگر نیند کی غفلت کی وجہ سے، فجر کی اور زیادہ رکعتیں لمبی ہونے کی وجہ سے عشاء کی اکثر نماز چھوٹ جاتی ہے. جبکہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر ان کی نیند میں سکون دے دیتا ہے، اور فجر کی نماز سے ہمارے چہرے پہ نور آتا ہے. اسی طرح ہر نماز کی الگ الگ فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی سے پابندی کریں. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں اور نیت کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت کی نماز اپنی انشاءاللہ ضرور کنٹینیو رکھیں گے. اور ایک ہماری یہ عادت ہو گئی کہ ہم نے 5 وقت کی نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیلی ہم نے قرآن پاک لازمی پڑھنا ہے. پورا قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، لیکن آپ روزانہ ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتی تو آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ سکتی تو ایک رکوع پڑھ لیں. قرآن پاک میں تو بہت سارے آپشن ہیں. اگر آپ 7 دن میں قرآن پاک ختم کر سکتی ہیں تو 7 منزل جتنا پڑھ لیں، ورنہ 30 دن میں ختم کر سکتی ہیں تو 30 دن میں آپ ایک ایک سپارہ پڑھ لیں. 15 دن میں ختم کر سکتی ہیں تو 2 سپارے ڈیلی پڑھ لیں. وہ بھی نہیں تو روز آپ صرف 4 حصوں میں ایک سپارہ تقسیم ہے تو آپ ڈیلی اتنا پڑھ لیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. ربع تک پڑھ لیں، نصف تک پڑھ لیں، ثلاثات تک، جتنا آپ سے پاسبل ہو اتنا پڑھ لیں. یہ بھی نہیں تو صرف آپ ایک رکوع پڑھ لیں. آپ 5 منٹ روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں. اگر آپ نیت کر لیں گی تو آپ کے لیے کچھ مسئلہ ہوگا ہی نہیں. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 5 وقت کی نماز کے بعد اگر آپ 5 منٹ بھی قرآن پاک پڑھتی ہیں تو آپ کی اس سے عادت بن جائے گی. اور جو لوگ تھوڑا زیادہ قرآن پاک پڑھیں، ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو ڈیلی کا آپ ایک سپارہ آرام سے ختم کر کے پورے مہینے میں آپ ایک قرآن آرام سے ختم کر لیں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ زیادہ لوڈ ہوگا. آپ نے یہ 2 کام کر لیے، 5 وقت کی نماز اور روز تھوڑا تھوڑا قرآن. آپ نے پوری رات جاگ کے عبادت نہیں کرنی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کر سکتا. رمضان کے مہینے میں ہی ہم لوگ کرتے ہیں، عام دنوں میں تو نہیں کر سکتے. پر اگر آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں تو فجر سے اگر تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں گے تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. تہجد تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تہجد میں آپ اٹھ کے 2 رکعت کی نماز نفل پڑھ لیں، اس سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے، اور ایک بہت ہی اچھی عادت ہے. پر اگر جو لوگ نہ بھی کر سکیں، آپ نے فرض نمازیں تو آپ نے لازمی نیت کرنی ہے کہ نہیں چھوڑنی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی نماز چھوٹ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان نمازوں کی قضا کریں اور اپنی ان روٹین کو لازمی اپنے ڈیلی لائف میں اپنائیں. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کو رمضان کے بعد بھی کام آئیں گی. اچھا، اب آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ صرف 10 روپے ہی صحیح مگر صدقہ ضرور دینا ہے. آپ نے لازمی صدقہ دینا ہے. صدقہ جو مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے. آپ اپنی جان مال کا صدقہ دیں. آپ کے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے اصال ثواب کی نیت سے بھی اگر صدقہ کرتے ہیں نا تو اس کا اصال ثواب بھی ان کو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 10 روپے کا ہی صحیح مگر صدقہ ضرور دیں. آپ اللہ کی راہ میں جب پیسے خرچ کریں گی تو کل کو وہی پیسے ڈبل ٹرپل ہو کے آپ کو ملیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو پسند کرتا ہے. ہر چیز کا دار و مدار جو وہ نیت پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا آپ 1000 روپے ڈونیٹ کر رہے ہیں یا آپ 10 روپے، چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی نیت کے اوپر آپ کو اس کا ثواب دیتا ہے. تو دوستو سوچئے، اگر رمضان کے بعد بھی آپ کا اللہ سے تعلق ٹوٹنے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے
تو کیا یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی نہیں ہے؟ رمضان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ یہ مہینہ گزر جائے لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی میں رہ جائے۔ اس لیے اپنے آپ سے آپ لوگ ایک وعدہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی بھی بیزی روٹین کیوں نہ ہو، آپ اپنی ڈیلی روٹین میں، ڈیلی لائف میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، ان سے کنیکشن جوڑنے کے لیے ٹائم ضرور نکالیں گی، کیونکہ یہ چھوٹا سا ہی حصہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اصل کامیابی وہ نہیں ہے جو صرف رمضان میں عبادت کرے، اصل کامیابی وہ ہے کہ جو رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو کنٹینیو رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنائے جیسا ہم سب رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول کرے۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی، اس لیے ہمیں رمضان میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے اتنی کریں، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی عبادتیں جاری رکھنی چاہیے۔ اس لیے یہ میری چھوٹی سی آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اور میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔